بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی علیہ السلام نے اپنے ارشاد مبارک میں فرمایا ہے I would like those of you here who are of a marriageable age to remember that marriage is an important institution and that you should only enter into marriage with respect and with the belief, the conviction that you can fulfill your part of the contract fully. مولانا نے فرمایا کہ شادی ایک بہت ہی اہم انسٹیٹیوشن ہے، ایک بہت ہی اہم ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے، اور آپ اس رشتے میں صرف اسی وقت جائیں جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ پورے بھروسے کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آپ کی جو اس کانٹریکٹ کے آپ کے حصے کی ذمہ داری ہے اسے آپ پوری طرح نبھائیں گے۔ اس فرمان میں جس بات پہ میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا نے شادی کو ایک کانٹریکٹ قرار دیا ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، دو پارٹیوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کئی مقامات پہ مولا نے فرمایا ہے کہ شادی ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، اسے آپ کو ہلکے دل سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ جب تک آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، آپ اپنی ذمہ داری کے لیے کمٹ نہ کر سکے، تب تک آپ کو اس رشتے میں جانا نہیں چاہیے۔ اس لیے اس کی اہمیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شادی محض ایک سماجی یا مذہبی تقریب ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اہم لیگل میٹرز ہوتے ہیں، قانونی معاملات بھی شامل ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی قانونی دستاویز ہوتی ہے جس کی تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے شادی کا جو میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے، جسے ہم یہاں نکاح نامہ کہتے ہیں، اس پر جب ہم دستخط کرتے ہیں تو اس پہ دستخط کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا اور سمجھ لینا اور اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ابتدا میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کو نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، یعنی شادی کے ذریعے سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، اور ہم اس بات کی امید اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کے ذریعے ہمیں صحت مند نیک اولاد عطا کرے۔ اس بات کو زیادہ ممکن بنانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو صحت مند اولاد عطا ہو، یہ بات بہت ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں شادی سے پہلے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، اپنے خون کا معائنہ کروا لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری جو بچے میں منتقل ہونے یا بچوں کو لگنے کا کوئی خطرہ ہو تو اس کا پہلے سے تدارک کیا جا سکے، علاج کیا جا سکے، اس کو روکا جا سکے، اور آپ کے آنے والے بچے کی صحت کو محفوظ کیا جا سکے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی گھرانے میں شادی ہوتی ہے تو ہماری تمام تر توجہ سیلیبریشن پہ ہوتا ہے۔ بھئی خرید و فروخت ہو گیا، زیور خریدنے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، دلہا کیا پہنے گا، دلہن کیا پہنے گی، دعوت کہاں کریں گے، دعوت کا مینیو کیا ہوگا، کتنے لوگوں کو بلائیں گے، سارا دھیان اس پہ ہوتا ہے، مگر ایک بہت ہی اہم چیز، بلکہ سب سے اہم چیز اسے ہم محض ایک فارمیلٹی کے طور پہ گزار دیتے ہیں، اور وہ ہے کانٹریکٹ پر سائن کرنا، وہ ہے شادی کے کانٹریکٹ پہ، نکاح نامہ پہ سائن کرنا کہ آپ کس چیز پہ سائن کرتے ہیں، اس معاہدے میں کیا لکھا ہے اور اس میں کیا شرائط ہے۔ تو کسی بھی ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے سے پہلے اس کا سمجھنا، اس کے لیے کمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ دونوں پارٹیاں اور لڑکا اور لڑکی دونوں نکاح نامہ کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کو متفقہ طور پر باہم ایگریمنٹ کے بعد ان کو لکھنا پڑتا ہے اور پر کرنا پڑتا ہے۔
تو آج آپ کے لیے نکاح نامہ میں موجود جو سیکشنز ہے، جو شقیں ہیں، ان میں سے جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے آپ کی یاد دہانی کے واسطے پیش کیے دیتا ہوں۔ نکاح نامہ میں کل 25 سیکشنز یا 25 شقیں ہیں۔ اس میں شق نمبر 1 سے 6 تک میں دلہا اور دلہن کا مکمل نام، پتہ اور عمر درج کرنا ہوتا ہے۔ جو سیکشن نمبر 3 اور 6 ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں دلہا اور دلہن کی عمر کے متعلق پوچھا جاتا ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ صوبہ سندھ میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے، یعنی 18 سال سے عمر کے کم لڑکے یا لڑکی کی شادی صوبہ سندھ میں نہیں ہو سکتی، اور باقی صوبوں میں لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال اور لڑکی کی عمر کم از کم 16 سال ہونا ضروری ہے۔ شق نمبر 5 میں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آیا دلہن کنواری ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ، یعنی کہ طلاق یافتہ ہے۔ اگر وہ بیوہ ہے تو شوہر کی وفات کی مصدقہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کو پیش کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو اس کا طلاق یافتہ مصدقہ طلاق یافتہ پیش کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ شق نمبر 7 سے 12 تک دلہا اور دلہن کے وکیلوں اور گواہوں کی تفصیلات درج کی جاتی ہے۔ سیکشن نمبر 13 سے 17 تک مہر کی رقم کی تفصیلات درج کرنی ہوتی ہے۔ مثلا مہر کے لیے کتنی رقم مقرر کی گئی ہے، کیا مہر کا کوئی حصہ شادی کے موقع پہ دیا گیا ہے، کوئی حصہ بعد میں دیا جائے گا، کیا مہر کی جگہ پہ اس کی بجائے کوئی جائیداد دی گئی ہے، کیا مہر کے حوالے سے کوئی شرائط مقرر کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کا میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو درج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس موقع پر دونوں پارٹیوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ باہم مشورہ کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ خدا نخواستہ وقت آنے پر اگر لڑکی کو اپنا گزارا خود کرنا پڑے یا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے تو اس کے پاس اتنے وسائل موجود ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنی زندگی گزار سکے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مہر کی رقم پر اتفاق کریں۔ سیکشن نمبر 18 اور 19 لڑکی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے تحت لڑکی کو بھی طلاق دینے کا حق دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں مرد ہی طلاق دیتے ہیں، مگر اس میں مرد عورت کو، شوہر اپنی بیوی کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اسے طلاق دے۔ اس میں لڑکے کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی کو طلاق دینے کا حق دیتا ہے یا حق تفویض کرتا ہے، اس لیے اسے طلاق تفویض کہتے ہیں۔ ہماری جماعت میں اگر دلہن کو اس سیکشن کے تحت دلہا کی جانب سے طلاق تفویض کا حق دیا جاتا ہے تو دلہن پر یہ شرط عائد ہوتی ہے کہ اس طلاق کے حق کا استعمال کرنے سے پہلے اسے نیشنل کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ سے اجازت حاصل کرنی ہوگی۔ نیشنل کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ دلہن کو طلاق تفویض کی اجازت دینے سے پہلے شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر 3 سے 4 ماہ کی کوشش کے بعد بھی شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نظر نہ آتی ہو تو کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ کے چیئرمین لڑکی کو طلاق تفویض کا حق استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شق نمبر 20 میں یہ درج کرنا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر بیوی کو مہر اور نان و نفقہ یعنی اس کے مینٹیننس اور گزر بسر کے لیے کوئی مالی امداد دینے کے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے یا نہیں۔ اگر دستاویز تیار کی گئی ہے تو اس کی مختصر باتیں درج کی جائیں۔
دلہا اور دلہن باہمی رضامندی سے اس سیکشن کو خالی چھوڑنا چاہیں تو وہ خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ سیکشن نمبر 21 اور 22 میں لڑکے کی ازدواجی حیثیت یعنی لڑکے کی میریٹل اسٹیٹس بتانا پڑتا ہے۔ اس میں لڑکے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آیا اس سے پہلے اس کی کوئی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی پہلی بیوی موجود ہے تو اسے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی کرنے کی اجازت لی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے یونین کونسل کی تصدیق بھی لازمی ہے۔ اگر پہلی بیوی کی وفات ہو چکی ہے تو اسے بھی مصدقہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ اگر پہلی بیوی سے طلاق ہو چکی ہو تو طلاق یافتہ طلاق شدہ اس کا جو طلاق نامہ ہے اس کو بھی پیش کرنا ہوگا۔ فریقین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کسی بھی قسم کی جعلی دستاویزات پیش کرنے سے گریز کریں۔ کوئی جعلی دستاویز پیش نہ کرے، کیونکہ اس سے آپ تو آگے چل کے قانون کی گرفت میں آئیں گے، لیکن آپ ہمارے اداروں کے لیے بھی تکلیف اور مشکلات کا باعث بنیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی جعلی دستاویز پیش نہ کریں۔ شق نمبر 23 سے 25 تک میں دلہا اور دلہن کے قانونی گواہوں کے نام، دستخط، شادی کی تاریخ، نکاح خوان کا نام وغیرہ درج کیا جاتا ہے۔ فریقین کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نکاح نامہ کو نادرہ کے دفتر میں یا اپنے علاقے کے کسی بھی آتھورائز سرکاری ادارے سے ضرور رجسٹر کروائیں، اور اپنے تمام ڈاکیومنٹس، تمام دستاویزات کو اچھی طرح حفاظت میں رکھیں۔ آپ کا رجسٹرڈ نکاح نامہ آپ کو شناختی کارڈ حاصل کرنے میں، بچوں کا بی فارم حاصل کرنے میں، پاسپورٹ حاصل کرنے میں یا امیگریشن کے پروسیس میں ہمیشہ آپ کو ضرورت پڑے گی، تو آپ اس کو بہت احتیاط سے رکھیں۔ امید ہے کہ سامعین ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے اور ذہن میں رکھیں گے۔ آپ سب کے توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ یا علی مدد۔